اس کو احمدی مسلم فرقے کے نام سے اس کو یاد کیا ہے۔ اب اگر ادارے اس حد تک جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس پر امت مسلمہ کا موقف واضح طور پر سامنے آنا چاہیے۔ آج ابتدائی طور پر صرف دینی اور مذہبی جماعتوں کو دعوت دی گئی ہے، مدارس کے نمائندوں کو دعوت دی گئی ہے۔ پہلے یہ حضرات بیٹھ کر اس کو اپنی علمی اور دینی زاویے سے ہر طرف سے بھرپور تجزیہ کر کے ایک موقف اپنا لیں، پھر دوسری جماعتوں سے بھی، سیاسی جماعتوں سے بھی بات کی جا سکتی ہے، ان کو اپنا موقف سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ پہلے علماء کرام ایک موقف بنائیں اور اس ایک موقف کو پھر بعد میں متعارف کرائیں اور دوسری دنیا کو اس حوالے سے مطمئن کریں۔ میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمیں اس جانب متوجہ کیا اور اس محفل کا اہتمام کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اس حوالے سے گفتگو کریں، اپنی آراء پیش کریں اور ایک متفقہ رائے پر مجتمع ہو کر اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھیں۔ ہماری طرف سے کچھ رد عمل ہوگا تو تب کچھ معاملہ بنے گا، ورنہ اگر وہ محسوس کریں کہ رد عمل کمزور ہے یا ہے نہیں تو پھر انہوں نے اور آگے بڑھنا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار اگر اس کی نبوت پر کوئی ایمان نہیں لاتا تو وہ پوری امت مسلمہ کو کافر کہتے ہیں، اور عالمی دنیا امت مسلمہ کی رائے پر تو ناراض ہے کہ آپ کیوں ان کو غیر مسلم کہتے ہیں، لیکن ان سے یہ نہیں کہتے کہ آپ پوری امت مسلمہ کو کافر کیسے قرار دے رہے ہیں۔ ایک طرفہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اس لحاظ سے بہرحال ہم نے اپنا فرض پورا کرنا ہے، اور جب ہم اپنا فرض پورا کریں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و شفاعت بھی نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ میں ابھی فی الحال اسی گفتگو پہ اکتفا کرتا ہوں، اور دوسرے مقررین احباب اس حوالے سے اپنی جو بھی گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ ان کی گفتگو کا ایک اچھا نتیجہ سامنے آئے گا، اس سے ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا اور اس سے ہمیں ایک اچھی رہنمائی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کے سامنے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ ماہر گفتگو تھے۔ اب میں درخواست کروں گا امیر مرکزیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضرت مولانا پیر ناصر الدین خاقانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے کہ وہ آپ کے سامنے اظہار خیال فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی
ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، مجلس تحفظ خط نبوت کی طرف سے جو یہ اجلاس بلایا گیا ہے اور آپ کو دور دراز کے سفر کی تکلیف دی گئی ہے، اور اس کا تعارف اور مقصد نہایت اجمال اور وضاحت کے ساتھ قبلہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے ارشاد فرما دیا ہے. اس سے کلی طور پر اتفاق کرتے ہوئے یہ فقیر بھی اپنی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے ایک متفقہ لائحہ عمل اپنی نشاندہی کرنے میں آپ حضرات کی رائے ہمارے لیے بہت محترم ہوگی، اور اس کو دیکھنے کے بعد جو متفقہ موقف اختیار کیا جائے گا اور حالات کو بظاہر ہم امن پسندی کے ساتھ آگے لے جانا چاہتے ہیں، اللہ کرے کہ ہماری یہ کوشش برابر ہو، اور مقننہ اور ادارے ہمارے جو ذمہ دار ہیں حکومتی، تو اس بات کو سمجھیں کہ یہ مسئلہ کوئی آسان اور ہلکا سا مسئلہ نہیں ہے، یہ تکمیل دین کا مسئلہ ہے. یہ دوسرا عنوان ہے تکمیل دین کا. تکمیل دین کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اترتے وقت ایک ہی ہدایت کی تھی کہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ میری طرف سے جو ہدایت وقتاً فوقتاً بذریعہ انبیاء علیہم السلام بھیجی جائے گی، جو اس کے تابع ہو کر میرے پاس دوبارہ آئے گا وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوگا، اور اس کو دنیا میں بھی اور ہر موقع پر امن نصیب ہوگا، اور ہمیشہ خود برین کی راحتیں لذتیں اس کو نصیب ہوں. جو ایسے ہی اس کو چھوڑ کر آئے گا وہ جہنمی ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو وہ ہدایت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. کسی نبی سے کوئی اختلاف نہیں تھا. ہر نبی نے اپنے سے پہلے نبی کی تصدیق کی اور بعد والے کی نشاندہی کی. اس معاملے میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ استثناء ہے کہ آپ نے اپنے پہلے تمام انبیاء کی تصدیق فرمائی، اور اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، نبوت کا معنی مکمل ہوگا. اور واضح طور پر قرآن نے بھی اس کا اعلان فرمایا، حضور نے بھی ارشاد فرمایا، اور امت مسلمہ کا ابتدا سے لے کر صدر اول سے لے کر آج تک اس بات پر اجماع رہا ہے. اور عقلی دلائل بھی اس کے اندر یہی ہیں کہ جب بھی کوئی نبی صاحب کتاب نبی تشریف لے گئے تو کچھ عرصہ کے بعد اس میں تحریف آ گئی اور باقی نہیں رہا، اور پھر نئی نبوت آئی. لیکن الحمدللہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک نے ایک شوشہ ایک نقطہ قرآن حکیم کا جو دلیل نبوت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی سیرت شریفہ کا کی حفاظت فرمائی، اور یہ اعلان فرمایا کہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. اس کی نافعیت بھی باقی ہے، تو یہ دلیل ہے. تو اس کو مٹانے کی گویا مرزا اگر کوئی نبوت کا دعوت کرتا ہے، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میرے بعد 30 دجال آئیں گے، جھوٹے ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو نبی سمجھے گا، اور وہ کافی آ چکے ہیں 22-23 تک قریب، یہ بھی آیا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ کذاب ہے، اور اس کے کذب کے نتائج جو ان کے ماننے والے ہیں ان کو بھگتنا پڑیں گے. اور یہ بھی واضح ہے کہ نبوت کے بدلنے سے عنوان امت کا بدل جاتا ہے، اور نئی امت قرار دی جاتی ہے. لیکن ختم نبوت کی برکت سے ہمیں یہ اعزاز ملا کہ ہم چونکہ آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے ماننے والے ہیں، تو ہم کسی نبی کے تکذیب کے مرتکب نہیں. اور یہ اس امت کی تخصیص ہے یا خاصیت ہے کہ تکذیب کا گناہ ہمارے نامہ اعمال میں نہیں ہے. اور چونکہ ہمارے بعد نبی اور ہے کوئی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو ہم کسی غیر نبی کو نبی مننے کے مجرم بھی نہیں ہیں.
تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس خصوصیت کو یہ لوگ چھیننا چاہتے ہیں. اللہ ہماری اس جنگ کے اندر یہ ہماری قانونی جنگ بھی ہے اور یہ ہمارا استحقاق بھی ہے. وہ ہم سے ہماری شناخت چھیننا چاہتے ہیں اور غیر ملکی دباؤ پر یا غیر مری ہاتھوں کی دباؤ کی وجہ سے وہ ہم پر یہ دائرہ تنگ ہو رہا ہے. تو ہم مل کر اگر اس کا تدارک و سدباب کرنے کی کوشش ہے، آپ اللہ جزائے خیر دیں اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرمائے اور ہم متفق ہو کر امت محمدیہ کا یہ مسلک لے کر آگے چلیں. اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرمائے. ماشاء اللہ. اب میں درخواست کروں گا وفاق المدارس العربیہ کے جنرل سیکرٹری اور مدارس العربیہ ملتان حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب جردری دعوت برکاتہ العالیہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. صدق الله العظيم. صدر اجلاس قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، میزبان مکرم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مخدوم مکرم حضرت اقدس پیر ناصر الدین خان خادوانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، نائب امیر محترم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت محترم صاحبزادہ عزیز احمد صاحب، عالمی مجلس کے تمام قائدین اور ذمہ دار، ارباب علم و دانش، اصحاب فکر و نظر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج کی یہ کل جماعتی ختم نبوت کانفرنس انتہائی اہم اور حساس اور نازک موضوع پر انعقاد پذیر ہے. میں شکر گزار ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کا، جنہوں نے امت مسلمہ کے اضطراب کو حسب روایت پیش نظر رکھتے ہوئے اس اجتماع کا اہتمام فرمایا. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور اس کے بعد امیر محترم نے اجتماع کی غرض و غایت جامع انداز میں بیان فرما دی ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پورے ملک میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کی وجہ سے اضطراب، بے چینی ہے اور بہت حد تک یہ اضطراب اشتعال کی شکل بھی اختیار کر رہا ہے. نامبارک ثانی کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ 6 فروری 2024 کو آیا اور اس کے بعد دوسرا فیصلہ 24 جولائی 2024 کو آیا. یہ نامبارک ثانی کیس سپریم کورٹ میں ضمانت کا کیس تھا اور اس پر جو مقدمہ درج ہوا تھا بڑی کوششوں کے بعد، تقریباً 3 سال کی کوششوں کے بعد جا کر ایف آئی آر درج ہوئی تھی اور ایف آئی آر کے درج ہونے کے بعد بہت محنت کے بعد جا کر اس کی گرفتاری ہوئی. میں اس زمانے میں پنجاب قرآن بورڈ کا چیئرمین تھا اور پنجاب قرآن بورڈ بھی اس میں مسلسل بطور مدعی تقریباً کام کر رہا تھا. جرم یہ تھا کہ یہ ایک تفسیر صغیر کے نام سے کتاب نہ صرف یہ کہ تقسیم بلکہ اس کی تدریس بھی اور اس کی اشاعت بھی کر رہے تھے. اور وہ جو تفسیر صغیر ہے اس کے ٹائٹل پر بھی لکھا ہوا ہے قرآن کریم کی تفسیر، جبکہ ملک کے قانون کے اعتبار سے غیر مسلم قادیانی قرار دیے جانے کے بعد
شاعر اسلام کو بھی قانون استعمال نہیں کر سکتے، اسلامی اصطلاحات کا استعمال بھی نہیں کر سکتے، لہذا ان کا اپنی کسی بھی کتاب یا کسی بھی تفسیر کا نام قرآن کی تفسیر رکھنا یہ قانوناً جرم ہے، ملک کے قانون کے اعتبار سے جرم ہے، امتناع قادیانیت آرڈیننس کے حوالے سے جرم ہے۔ اور پھر اس پر صرف یہ نہیں ہے بلکہ اس پر خلیفۃ المسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا گیا، اس کے اوپر مدرسہ کا نام لکھا گیا، عائشہ حضرت عائشہ کا نام لکھا گیا، اکیڈمی کا لفظ لکھے گئے، یعنی وہ اصطلاحات جو مسلمانوں کی اصطلاحات ہیں قانوناً جسے وہ استعمال نہیں کر سکتے، وہ تمام کے تمام انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کے تفسیر کے ٹائٹل پر اور اس کے مواد میں یہ تمام چیزیں غیر قانونی شامل تھیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے فروری کے فیصلے میں بھی جگہ جگہ اس کو ممنوع کتاب کہا، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ یہ ممنوع کتاب صرف نہیں، یہ بین شدہ کتاب ہی نہیں بلکہ یہ تحریف شدہ کتاب ہے۔ کسی کتاب کا بین ہونا یہ اور نوعیت رکھتا ہے، اور اس کتاب میں قرآن کریم کی تحریف کا ہونا یہ جرم کی سنگینی اور اس کی نوعیت کو بدل دیتا ہے، اس لیے یہ ممنوع کتاب نہیں۔ اور سپریم کورٹ اپنے دونوں فیصلوں میں فروری اور جولائی میں بار بار یہ حوالت یہ کہتے ہیں ممنوع کتاب، بین شدہ کتاب، جبکہ یہ تحریف شدہ کتاب ہے، اور قرآن کریم کی تحریف لفظاً ہو یا معناً ہو یہ جرم ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم، آپ تو ماشاءاللہ اہل علم ہے، میں آپ کے لیے نہیں دوسرے رفقا کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم صرف الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ قرآن الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے، وَهُوَ اسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنَى جَمِيعًا۔ جیسے قرآن کریم کے الفاظ میں تحریف جرم ہے، قرآن کریم کے ترجمے میں اور معنی میں تحریف بھی جرم ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی فتنے آئے ہیں ان سب نے قرآن کے الفاظ میں تحریف کی جرت نہیں کی، معنی میں تحریف کی ہے۔ کیا قادیانی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ان الفاظ کا انکار کرتے ہیں؟ قطعاً نہیں انکار کرتے، اس کی آیت قرآنی ہونے کا انکار نہیں کرتے، مگر خاتم النبیین کے معنی میں تعریف کرتے ہیں۔ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، ان الفاظ قرآنیہ کا انکار نہیں کرتے اور معنی میں تعریف کرتے ہیں کہ احمد سے مراد نعوذ باللہ مرزا غلام احمد دے رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد احمد کی بشارت دی، یعنی غلام احمد کی، اس لیے وہ اپنے نام کے ساتھ احمدی لگاتے ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے قرآن کے الفاظ کی تحریف نہیں کی تھی، معنی میں تحریف کی تھی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہا کہ ہم رحمانی قبیلہ ہیں۔ تو اس لحاظ سے میری یہ درخواست ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں اس کے پیراگراف نمبر 2 میں باقی پیراگراف پھر اس کی بنیاد بنائے گئے، پیراگراف نمبر 2 میں یہ کہنا کہ یہ ممنوع کتاب ہے، یہ بات غلط، یہ تحریف شدہ ہے، قرآن کریم کے ترجمے میں تحریف ہے، اور ہمارے ملک کا قانون قرآن کریم میں تحریف کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں جو پنجاب قرآن بورڈ کا قرآن ایکٹ ہے اس کی روح سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کا متن بھی بغیر اجازت کے شائع کرے، قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر بھی وہ بغیر اجازت کے شائع نہیں کر سکتا، جبکہ یہ شائع کی گئی تفسیر بغیر اجازت کے اور بغیر کسی قانونی سرٹیفکیٹ کے، لہذا یہ شریعت کے بھی خلاف، قانون کے بھی خلاف۔ پھر اس کے بعد جیسے مولانا نے فرمایا سپریم کورٹ میں کیس صرف یہ تھا کہ اس کے نے ضمانت کی درخواست دی، اب سپریم کورٹ کا کی ثوابدید ہے، وہ ضمانت لینا چاہے لے لے، مگر سپریم کورٹ نے آگے بڑھ کر صرف یہ نہیں کہ ضمانت اس کی لی بلکہ اس کیس میں مقدمے میں جو دفعات تھی 298 سی 295 بی، یہ دفعات بھی ختم کر دی اور یہ کہا کہ اگر متعلقہ
محکمہ پولیس کا اور ادارے مطالعہ کر لیتے قرآن کا، آئین کا، قانون کا، تو یہ دفعات نہ لگتی۔ حالانکہ اگر سپریم کورٹ صحیح معنوں میں مطالعہ کر لیتی تو وہ ان دفعات کو کبھی حذف نہ کرتی، اس لیے کہ اس ایف آئی آر میں واضح موجود ہے کہ یہ دفعات کا جرم اس نے کیا ہے، تب یہ دفعات اس پر لگائی گئی۔ اس نے اپنے حد سے تجاوز یہ کیا کہ یہ دفعات ختم کر دی جس کا سپریم کورٹ کو کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ پھر ابھی اس کو ٹرائل کورٹ میں ڈالا تھا۔ ابھی یہ فیصلہ تو ٹرائل کورٹ نے کرنا تھا کہ ایف آئی آر میں جو الزامات ہیں کیا وہ جرم واقعتاً اس نے کیے ہیں یا نہیں، اس پر 295 بی اور 298 سی لگتی ہے کہ نہیں لگتی، یہ فیصلہ ٹرائل کورٹ نے کرنا تھا۔ مگر سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے کہہ لیں یا حد سے بڑھتے ہوئے انہوں نے ان دفعات کو ختم کر دیا اور اس مجرم کو بری کر دیا اور کہا کہ یہ دفعات اس پر لگتی ہی نہیں ہے۔ پھر جب اس فروری کے فیصلے پر پورے ملک میں شور اٹھا تو سپریم کورٹ نے اسلامی نظریاتی کونسل سمیت 10 اداروں سے رہنمائی مانگی، جن میں سے 5 اداروں نے متفقہ طور پر اپنا موقف دیا اور سپریم کورٹ کی خواہش اور طلب پر دیا، اور سپریم کورٹ سے یہ کہا کہ آپ نے اپنے فیصلے میں قرآن کریم کی جن آیات کے حوالے دیے ہیں وہ بالکل بے محل اور بے موقع دیے ہیں۔ انہوں نے کہا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں جبر نہیں ہے، تو اس سے گویا نتیجہ سپریم کورٹ یہ اخذ کر رہی ہے کہ اگر کوئی قرآن میں تحریف کر کے اس کو پڑھاتا ہے، اسے رکھتا ہے، اسے چھاپتا ہے، اسے تقسیم کرتا ہے، تو قرآن کی آیت گویا تقاضا کر رہی ہے کہ اس پر کوئی جبر نہیں ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ قرآن میں تحریف کرے، اس کو اجازت ہے کہ وہ قرآن میں تحریف شدہ ترجمہ پڑھائے، اس کو اجازت ہے کہ وہ اسے تقسیم کرے، اس کی اشاعت کرے۔ حالانکہ آپ بتائیے، آپ اہل علم ہیں، کیا لا اکراہ فی الدین کا یہ معنی ہے؟ کیا لا اکراہ فی الدین کا یہ ترجمہ ہے؟ تمام مفسرین نے یہ کیا کہ کسی کو جبراً مسلمان نہیں کیا جا سکتا، لیکن تمام علماء کرام، تمام مکاتب فکر جس میں اہل سنت دیوبند، اہل سنت بریلوی، اہل حدیث مکتب فکر اور اسی طرح باقی تمام نے یہ کہا کہ جو ترجمہ آپ نے کیا ہے غلط کیا ہے، اور انہوں نے اور جگہ بھی قرآن کی آیات سے استدلال کیا، تو ان علماء نے متفقہ طور پر اپنا موقف دیا، اور باقی جو 4-5 سے ان میں سے بھی 4 نے اسی موقف کی حمایت اور تائید کی، گویا 10 میں سے 9 نے اس موقف کی حمایت کی۔ ایک 10واں ادارہ المورد تھا جو غامدی صاحب کا ہے، اس کا ظاہر ہے کہ موقف مختلف تھا، لیکن سپریم کورٹ نے امت کے تمام مکاتب فکر کے مسلمہ علماء اور جمہور علماء کے آیات قرآنیہ کی تفسیر اور تشریح کی بجائے ایک شخص کی تفسیر اور تشریح کو کروڑوں مسلمانوں پر مسلط کیا اور اس کی رائے کو ترجیح دی، اور اپنے نظر ثانی فیصلے میں علماء سے جو رہنمائی مانگی تھی اس کا کہیں ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ جو ہم سمجھے ہیں آیات کا مطلب وہ درست ہے، اور امت کے یہ جو علماء آیات کا مطلب سمجھے یا بیان کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا فیصلہ یہ غلط ہے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ پھر اس کے آگے آپ پیراگراف میں آ جائیں، اس میں تمام پھر یہ جو جولائی میں انہوں نے فیصلہ دیا ریویو کے بعد نظر ثانی والا، ایک تو اس میں غیر معمولی تاخیر کی۔ پہلے تو یہ کوشش کی کہ امت کو تقسیم کر دیں، ہمیں اختلاف کا بہانہ مل جائے، لیکن اللہ کا شکر ہوا کہ تمام مکاتب فکر نے متفقہ موقف دیا۔ سپریم کورٹ کو یہ موقع نہیں مل سکا کہ وہ اختلاف کو بہانہ بنا کر کہہ سکے کہ اس میں آراء مختلف آئی ہیں۔ اس کے فروری کے فیصلے کو تمام مکاتب فکر نے مسترد کیا، ان کے قرآنی آیات سے استدلال کو مسترد کیا، ان کے مجرم کو بری کرنے کو مسترد کیا، انہوں نے جو دفعات ایف آئی آر سے نکالی اس کو مسترد کیا، اور ان حضرات نے جو اپنا موقف دیا اس کا کہیں حوالہ سپریم کورٹ نے اپنے نظر ثانی فیصلہ میں جو جولائی میں آیا اس میں نہیں دیا۔ لہذا مختصراً میں یہ بات عرض کروں گا کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جو فروری میں آیا وہ جتنا متنازع تھا، جولائی کا فیصلہ اس سے زیادہ متنازع ہے۔ اس نے اس جولائی کے فیصلے نے قوم کے اضطراب کو کم کرنے کی بجائے اس میں اضافہ کر دیا ہے۔
یعنی وہ بات جو مانگی نہیں گئی وہ دی جا رہی ہے. جو ابھی ٹرائل کورٹ میں جانا تھا انہوں نے ٹرائل کورٹ سے اس کو نکال دیا، اور نہ صرف یہ کہ اس کو بری کیا، کیس کو ختم کر دیا، اور اپنے اس فیصلے میں انہوں نے 295 بی اور سی اور 298 سی اور بی یہ جو دفعات ہیں ان کو کمزور کیا ہے، ان کو غیر مؤثر کر دیا ہے. لہذا میری درخواست یہ ہوگی کہ آج کے اس نمائندہ اجتماع سے پہلا موقف تو یہ آنا چاہیے کہ ہم سپریم کورٹ کے فروری اور جولائی دونوں فیصلوں کو مکمل مسترد کرتے ہیں. ہم اس کے مسترد کرنے کا اعلان کریں، کیونکہ یہ فیصلے ابہامات کا، تضادات کا مجموعہ ہے. یہ فیصلہ غیر آئینی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے، غیر شرعی بھی ہے، اور غیر منصفانہ بھی ہے، غیر دانشمندانہ بھی ہے. لہذا ہمیں بیک زبان سپریم کورٹ کے فروری اور جولائی کے دونوں فیصلوں کو مسترد کرنا چاہیے. یہ ہمارا موقف ہونا چاہیے، اور اس پہ ذرہ برابر ہم کوئی بھی بات دوسری نہ کریں. اب اس کے بعد حل کیا ہے، لائے عمل کیا ہونا چاہیے؟ میری درخواست یہ ہے کہ آج کا یہ نمائندہ اجتماع اس بات کا مطالبہ کرے کہ آرٹیکل 188 کے تحت خود سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے کو فوری طور پر اصلاح کرے، اور اس کی باقاعدہ ڈیڈ لائن دی جائے کہ آنے والے ایک ہفتے میں یا 2 ہفتے کے اندر سپریم کورٹ از خود آرٹیکل 188 کے تحت اپنے اس فیصلے کی اصلاح کرے اور اس کو درست کرے، اور جو متفقہ موقف علماء کرام نے دیا ہے اس موقف کی روشنی میں سپریم کورٹ اپنے فیصلے کی جلد سے جلد اصلاح کرے. ہم سے کہا گیا، بڑی طاقتوں کی طرف سے کہا گیا، بڑے اداروں اور حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ آپ لوگ نظر ثانی میں چلے جائیں، آپ ریویو میں چلے جائیں. تو ہم نے ان کو جواب میں کہا کہ اب قانونی طور پر کوئی بھی ریویو میں نہیں جا سکتا، نظر ثانی میں نہیں جا سکتا، کیونکہ ایک مرتبہ اس پر نظر ثانی اور ریویو ہو چکا ہے. اب صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ سپریم کورٹ از خود جو ہے وہ 188 کے تحت اپنے اس فیصلے کی درستگی کرے. یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ حکومت جائے. کتنے سپریم کورٹ کے فیصلے آ رہے ہیں اور حکومت اس میں جا رہی ہے، اور حکومت اس میں سپریم کورٹ کا دروازہ بار بار کھٹکھٹا رہی ہے، 1 سے 2 سے تیسری مرتبہ جا رہی ہے. یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. اور میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ختم نبوت ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا عشق بھی ہے. ختم نبوت ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہماری عقیدت بھی ہے. ختم نبوت ہمارا ایمان بھی ہے، نظریہ بھی ہے، ہماری محبت بھی ہے. جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا عشق اور ہماری محبت وہ اور ہمارا یہ عقیدہ، اس لحاظ سے یہ امت کا اجماعی موقف ہے اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے. یہ عقیدے اور ایمان کے خلاف فیصلہ آیا ہے، یہ کوئی اور فیصلہ نہیں ہے. اس کو عام فیصلوں کی حیثیت نہیں دی جا سکتی. لہذا یا تو آرٹیکل 188 کے تحت خود سپریم کورٹ اپنا فیصلہ ٹھیک کرے، یا حکومت خود جائے، وفاقی حکومت جائے، صوبائی حکومتیں جائیں، اگر قانون میں گنجائش ہو وہ خود جائیں. اور تیسرا میری رائے یہ ہے کہ موقف یہ آنا چاہیے کہ ہم حکومت سے مطالبہ کریں کہ وہ ان ججوں کے خلاف ریفرنس دائر کریں، کیونکہ چیف جسٹس سمیت یہ جو 3 رکنی بینچ تھا انہوں نے آئین پاکستان، دستور پاکستان اور اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے. لہذا حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کے خلاف ریفرنس دائر کرے، اور اگر خود بھی اصلاح کر رہے ہیں تو اس پہ چیف جسٹس کو نہیں ہونا چاہیے، ان تینوں ججوں کو نہیں ہونا چاہیے، ان کے علاوہ ججوں کو اس میں ہونا چاہیے، اور حکومت کو ریفرنس. اور اگر حکومت ریفرنس نہیں بھیجتی تو میری درخواست ہوگی آج اس کے باوقار فورم سے اور نمائندہ شخصیات سے کہ پھر یہ اتحاد فیصلہ کرے کہ ہم ریفرنس، بعض لوگوں نے انفرادی طور پر ان ججوں کے خلاف ریفرنس بھیجا ہے، اگر یہ ریفرنس ہماری تمام دینی اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے چلا جائے تو اس کا وزن زیادہ ہوگا. اور اس میں قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت دی گئی، ان کو تحریف کی اجازت دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جو نجی ادارہ ہوگا، جو ان کا پرائیویٹ ادارہ ہوگا، وہاں وہ سب تبلیغ کر سکتے ہیں، اور اس کو حیثیت ہوگی نجی گھر کی خلوت کی. آپ مجھے بتائیے، ہم اس وقت ایک پرائیویٹ ہوٹل میں جمع ہیں، کیا آپ اس کو گھر کی نجی خلوت کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو نام دے سکتے ہیں گھر کی نجی خلوت کا؟
ہمارے جتنے بھی مدارس جامعات ہیں، سکول، یونیورسٹیاں، کالج ہیں، یہ سب پرائیویٹ ادارے ہیں. تو اگر نجی اداروں کو گھر کی خلوت کا حکم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں وہ اپنے بنا کر اس میں تبلیغ کر سکتے ہیں. پھر تبلیغ کی اجازت دی ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے قادیانیوں کو کہہ سکتے ہیں، نہیں، وہ پاکستان کے اندر مسیحیوں کو، اسی طرح کرسچن کو، سکھوں کو، ہندوؤں کو ہی نہیں، مسلمانوں کو بھی اپنی نجی ادارے میں تبلیغ کر سکتے ہیں. اور ایک جملہ فروری اور جولائی کے فیصلوں میں سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ قادیانی ملک کے آئین کی پابندی کریں، دستور کی پابندی کریں، وہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کریں. ایک جملہ نہیں ایسا بات کہی گئی. یہ کہا گیا کہ وہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں. پھر یہ کہا گیا کہ ہم وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے سے متصادم فیصلہ نہیں دے رہے، ہم سپریم کورٹ کے ایپلٹ بینچ کی جو فیصلہ تھا، جو 5 رکنی بینچ کا تھا، اس کے خلاف نہیں دے رہے، حالانکہ یہ فیصلہ ان کے خلاف دے رہے ہیں. کہتے یہ ہے کہ نہیں دے رہے جبکہ دے رہے ہیں. اور اس کے بعد جو پریس ریلیز جاری کیا، پریس ریلیز اتنا جھوٹ پر مبنی اس ادارے نے جاری کیا جو ملک کا ادارے کا وقار مجروح کیا. آپ کے سامنے ہوگا، میرے پاس موجود ہے پریس ریلیز. اس میں کہا جب فیصلے کے بعد احتجاج ہوا کہ ہم نے اپنے فیصلے میں قادیانیوں کو نجی طور پر تبلیغ کی اجازت نہیں دی، حالانکہ فیصلے میں موجود ہے. پریس ریلیز میں جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے اجازت نہیں دی، جبکہ فیصلے میں موجود ہے کہ وہ اجازت دی گئی ہے. یہ فیصلہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ ان کا لکھا ہوا ہی نہیں ہے، یہ کسی اور کا لکھا ہوا ہے، ان کو دیا گیا ہے. اور اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ چیف جسٹس نے نہیں اس کو پیش کیا. وہ ذرا پڑھ کر سنا دیں، ذرا یہ فیصلے کا چند اس کے الفاظ ہی پڑھ دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ غیر آئینی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے، غیر شرعی بھی ہے، غیر منصفانہ بھی ہے، یہ غیر دانش مندانہ بھی ہے، آئین پاکستان کے بھی خلاف، دستور پاکستان کے بھی خلاف ہے. اس پر بڑی تفصیلی بات ہو سکتی ہے. اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری معروضات کو سنا، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور قائد جمعیت کا. اور پھر میں اپنی تجاویز دہرا رہا ہوں، آپ حضرات تجاویز دیں گے. میری پہلی تجویز یہ ہے کہ ہم بیک زبان اس فیصلے کو مسترد کریں. یہ فیصلہ شریعت کے، دستور کے، آئین کے، قانون کے خلاف ہے. عدل و انصاف کے تقاضے وہاں پورے نہیں کیے گئے. نمبر 2، ہم اس کے خلاف حکومت سے کہیں کہ وہ ریفرنس دائر کریں ججوں کے خلاف. اگر وہ نہیں کرتے تو ہم ریفرنس دائر کریں، یہ فوراً ان کے خلاف ریفرنس بھیجے، اس کا وزن ہوگا. نمبر 3، یہ جو سپریم کورٹ سے مطالبہ کریں کہ وہ آرٹیکل 188 کے تحت از خود، جیسے انہوں نے بھٹو کیس کے بارے میں کیا اور بعض کیسوں کے بارے میں کیا، تو اس کے بارے میں بھی وہ از خود اپنے فیصلے کی اصلاح کریں. اور ہم سپریم کورٹ کے باہر مظاہرے کا اعلان کریں جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مظاہرہ ہو. اور انشاءاللہ یہاں کے لوگ عاشق حضور کے دیوانے ہیں. وہ غازی علم دین سے قائد اعظم ان کے وکیل تھے. اس وقت زمانے کے حکمران تو ختم نبوت کے مجاہدوں کے وکیل ہوا کرتے تھے، اور بدقسمتی سے آج منکرین ختم نبوت کی وکالت کی جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ عدالت میں یہ نہ کہنا کہ میں نے ہوش و حواس میں قتل کیا ہے، پھانسی ہو جائے گی. تم یہ کہنا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا جب میں نے قتل کیا گستاخ رسول کو، تو اس سے تمہاری سزا عمر قید ہو جائے گی. تو اس نے جواب میں قائد اعظم سے غازی علم دین نے کہا تھا، میں نے حضور علیہ السلام کے گستاخ کو پاگل بن کر نہیں، عاشق بن کر مارا ہے. ہوش و حواس کھو کر نہیں، ہوش و حواس کے قائم ہوتے ہوئے مارا ہے. تختہ دار پر چڑھوں گا، حضور علیہ السلام کی زیارت ملاقات ہو جائے گی. تو اس لحاظ سے ایک بھرپور مظاہرے کا اعلان، اس کی تاریخ کا اعلان آج اس مجلس میں ہونا چاہیے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اجتماع نتیجہ خیز ہوگا اور انشاءاللہ اپنے مقصد کو حاصل کرے گا. ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ہم تو صرف عقیدہ ختم نبوت کا، آئین پاکستان، دستور پاکستان کا تحفظ چاہتے ہیں. اور آخر میں یہ بات کہ سپریم کورٹ نے کہا، حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور دیگر علماء کا حوالہ دیا کہ جب 1974 میں پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی تھی تو ملت اسلامیہ کے موقف کے نام سے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تمام مکاتب فکر کا متفقہ موقف پیش کیا تھا، تو اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اب ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا جائے. بحث بہت ہو چکی ہے. البتہ ان کے لیے ان کے جائز قانون بطور اقلیت حقوق
حقوق اور مفادات کا تحفظ اور اس کو بھی طے کر لیا جائے. تو اس کا حوالہ دے کر یہ طے تو پارلیمنٹ نے کرنا تھا, سپریم کورٹ نے تو نہیں کرنا تھا کہ جو اس کا حوالہ دے کر طے کر رہا ہے کہ ان کے لیے تبلیغ کی اجازت ہے وہ سب ہے. وہ آپ یاد رکھیے کہ قادیانیوں کو ہم کہتے ہیں کہ تم اپنے حقوق لو, لیکن ان کو حقوق بطور اقلیت منارٹی تب ملیں گے جب وہ پہلے آئین پاکستان دستور پاکستان کو مانیں گے. شہری کے لیے پہلے غیر مسلم شہری ہونا تسلیم کریں, پھر ان کے لیے جو حقوق اور مفادات بطور اقلیت ہو سکتے ہیں ان پر بات ہو سکتی ہے. وما علینا الا البلاغ. بڑی پرمخ کی ہے اور اس سے مسئلے کی جو اصل حقیقت ہے وہ بہت کافی حد تک سامنے آ گئی ہے. لیکن میری تجویز ہوگی جو ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے دفعوار ایک بریفنگ تیار کی ہے, اگر وہ دفعوار بریفنگ بھی ساتھیوں کے سامنے رکھ دی جائے تو اس سے مزید ہمیں رہنمائی مل سکے گی کہ عدالت نے کہاں اور کس شق میں غلطی کی ہے اور ہمارا اعتراض کون سے شقوں پر ہے. میں گزارش کروں گا مولانا عزیز الرحمان ثانی صاحب سے. جزاک اللہ. ہمارے حضرت نے حکم فرمایا, میں 2-3 باتیں عرض کی دیتا ہوں. اس کیس اور فیصلے کے حوالے سے اور جو اس کیس کے ساتھ ہمیشہ متعلق رہے ہیں وہ ہمارے وکیل صاحب اور عبد الرحیم صاحب یہاں بھی موجود ہیں. میری ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی گفتگو کریں گے. لیکن ایک تو چیف جسٹس صاحب نے شق نمبر 6 کے اندر یہ کہا کہ قادیانی یہ تعریف شدہ جو قرآن مجید کی تفسیر ہے یہ تقسیم کر سکتے ہیں. اس کی تفسیر کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس لیے تقسیم کر سکتے ہیں کہ انہوں نے نہ تو پریس لگایا ہے, نہ اس کو پرنٹ کیا ہے, نہ اس کو انہوں نے شائع کیا ہے, اور نہ ہی ان کی خرید و فروخت کی دکان ہے. جب تقسیم کرنے والے کا پریس بھی نہیں اور پرنٹ بھی نہیں کیا اور شائع بھی نہیں کیا تو صرف اس نے تقسیم کیا ہے تو تقسیم کرنا کون سا ایسا جرم ہے. اگر بغیر لائسنس کے اصل لے کر پھرنا جرم ہے تو پھر یہ جس کتاب پر پابندی ہے وہ بحث ہو چکی ہے اور اس کو تقسیم کرنا بھی جرم ہے. دوسری شکل نمبر 42 کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ آپ دوستوں نے پڑھا ہے اور حضرت قاری صاحب نے بھی اس کے اوپر مفصل گفتگو فرمائی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی قادیانی چوک کے اندر کھڑے ہو کر اسلام کی اصطلاحات استعمال کرتا ہے تو یہ مجرم ہے. اگر اپنے ادارے کے اندر, اپنے اسکول کے اندر, اپنے کالج کے اندر اگر کوئی اسلام کی اصطلاحات استعمال کرتا ہے تو وہ مجرم نہیں ہے. تو مجرم ہوتا ہے چاہے باہر جرم کرے چاہے اندر جرم کرے. تو ان 2 شقوں کے اوپر زیادہ ہمارا فوکس ہے. تو میں جناب راؤ عبد الرحیم صاحب سے درخواست کروں گا کہ کیونکہ یہ اس کیس کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور ان کو مفصل اس کیس کے حوالے سے معلومات بھی ہیں, تو میں سے درخواست کروں گا کہ اس پر آپ روشنی ڈالیں گی اور مختصر روشنی ڈالیں گی. السلام علیکم تمام اکابرین ہمارے سب کا باج. بنیادی طور پہ میں 4 فکروں میں اس کو کلوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جو پہلا حکم نامہ تھا فروری کا, ویسے تو یہ دونوں حکم ناموں کے تمام الف سے لے کے اور یا تک یہ قابل اعتراض ہیں, یہ مانے نہیں جا سکتے. لیکن جو انہوں نے مین چیزیں بتائیں, پہلے حکم نامے کا پیراگراف 2, 5, 10 اور 16, پیراگراف 2, پیراگراف 5, پیراگراف 10 اور پیراگراف 16, یہ جب تک ختم نہیں ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ قانون امتناع قادیانیت اور توہین رسالت کا قانون یہ معطل ہے. پیراگراف نمبر 10 میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی FIR درج نہیں کروا سکتا. پیرا نمبر 16 میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی مدعی نہیں بن سکتا. پیرا نمبر 5 میں اور 2 میں وہ کہتے ہیں یہ سیکشن نہیں بنتے, یہ سیکشن کہیں ذکر ہی نہیں, جبکہ FIR میں ان کا 3 دفعہ ذکر, ہر چلان کے سر فہرست ٹاپ پر یہ سیکشن لکھی ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ ان پیراگراف میں یہ کہہ کر سیکشن ختم کر دیتے ہیں کہ یہاں مدعی کی درخواست میں یہ جرم بنتے نہیں ہیں.
قرآن ایکٹ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ پبلشر ہے، نہ آتھر ہے، نہ پرنٹر ہے، جبکہ 2011 کے جو قرآن ہے اس میں واضح لفظ ہے انٹرپریٹڈ کمنٹڈ اوپن، جو آدمی اس کی ترجمانی کر رہا ہے، جو اس کو پڑھا رہا ہے، اس پر یہ لگے گی۔ صرف 2011 اور 21 میں فرق یہ تھا کہ 2011 میں اس کی سزا 3 سال تھی، 2021 میں اس کی سزا 7 سال ہو گئی، بڑھا دی گئی سزا، اور 2021 کے اندر جا کر مختلف جرائم جو سوشل میڈیا پہ ہیں وہ بھی جرم ایڈ کر دیے۔ صرف یہ فرق ہے، یہ تو نیچرل سپیس پہ جرم ہوا، نیچرل سپیس پہ انہوں نے رپورٹ کیا ہے۔ اس کے بعد جو فیصلہ آیا فروری کا کے بعد نظر ثانی میں 14 جولائی کو اس کے پیراگراف نمبر 7، 40، 42 اور 49 یہ پیراگراف جب تک موجود ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام جو سیکشن میں نے بتائے کہ امتناع قادیانیت آرڈیننس 298B، 298C، 295B توہین قانون، یہ توہین قرآن، یہ عملاً معطل ہے۔ پیرا 42 کی بات کر رہے ہیں، پیرا 42 کے بارے میں شور ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ جب تک پیرا 49 ختم نہیں ہوگا اس وقت تک 6 فروری کا فیصلہ بھی بحال ہے اور 24 جولائی کا فیصلہ بھی بحال ہے، وہ چاہے کوئی پیرا حذف ہو یا نہ ہو، کیونکہ جو پیرا 49 ہے اس کے اندر انہوں نے ہم سے جو چیزیں پہلے لی ہوئی تھیں ہم نے وہ بھی ہم سے واپس چھین لی گئی۔ کہا گیا کہ مجیب الرحمان اور ظہیر الدین کیس سے اعراض نہیں کیا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں ظہیر الدین کیس اور مجیب الرحمان کیس کی تشریح بھی مبارک ثانی کیس کے ذریعے سمجھی جائے، جہاں پہ مجیب الرحمان کیس اور ظہیر الدین کیس میں یہ پابندی لگائی گئی کہ قادیانی شاعر اسلام نہ اندر استعمال کر سکتا ہے نہ باہر استعمال کر سکتا ہے، جبکہ مبارک ثانی میں وہ دونوں جگہ استعمال کر رہا ہے۔ جو ظہیر الدین کیس کا ایک حوالہ پیرا نمبر 40 میں لکھا گیا وہ حقائق کے برعکس ہے، کیونکہ وہ تو 144 کے دفعہ 144 نافذ تھی، جہاں ان کو مٹھائی تقسیم کرنے کی پابندی تھی، جہاں ان کو پکڑ تک لگانے کی پابندی تھی۔ تو گیٹ جو ہے انہوں نے جناب نگر کے لاری اڈے پہ لگائے ہوئے تھے، وہاں عدالت یہ بات کر رہی ہے کہ یہ تمہارا نجی ایریا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ ظہیر الدین کیس میں وہاں پر یہ بات کر رہا ہے۔ انہوں نے صرف ایک فکرہ اس کا وہ لیا نجی کا اور اس کے حساب کو اس بات کرا کر یہ بتانے کی کوشش کی کہ شاید وہاں پر شاعر اسلام لارجر بینچ دینا چاہ رہے تھے، کہ لارجر بینچ نے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ شاعر اسلام قادیانیوں کا کوئی تعلق نہیں۔ قادیانیوں کو اس میں الفاظ جو لکھنے چاہیے تھے وہ یہ تھے کہ اگر قادیانیوں کو اجازت دی گئی تو پاکستان میں گھر گھر کے اندر رشدی پیدا کرنے کی کوشش ہوگی۔ وہاں تو یہ الفاظ لارجر بینچ نے لکھے تھے کہ قادیانیوں کو اگر اجازت دی گئی تو جعل سازی کو اجازت دینے کی مترادف ہوگا۔ وہاں تو لارجر بینچ نے یہ لکھا تھا کہ اگر پیپسی کی بوتل کے اندر دوسری کمپنی اپنا مشروب ڈال کر نہیں بھیج سکتی تو اسلام کے نام کے لبادے کے اندر قادیانی اپنے چھوٹے مکار انسان کو نبی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن یہ سارا کچھ نہیں لکھا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ میں اس پروفیشن سے تعلق رکھتا ہوں، اس پروفیشن کی عزت کرتا ہوں، لیکن اس فیصلے کے اندر غلطی نہیں بدنیتی ہے، جان بوجھ کر یہ کتنا ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کو کے علاوہ اور کوئی الفاظ میرے پاس نہیں ہے۔ قادیانی اقلیت، قادیانی مذہب بار بار استعمال کیا گیا، جیسے جنگلی صاحب نے کہا کہ بڑی مہارت کے ساتھ اس کو ممنوعہ کتاب کہا گیا۔ وہ ممنوعہ کتاب کسی صورت نہیں ہے، وہ تو توہین رسالت پر مبنی ایک قرآن کی تفسیر ہے۔ آپ مجھے بتائیے، یہ میرے پاس اس کا گرین کلر میں ویسے اس کا پورا ٹائٹل ہے، اس کو کون آدمی کہے گا؟ آپ علماء ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ میرے جیسا آدمی کسی لائبریری میں یہ کتاب پڑھی ہو تو اس کو تفسیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن پاک کی تحریف شدہ تفسیر پہ 295 بنتا ہے۔ اس تفسیر کو اگر قادیانی یہ کہے کہ میری ہے تو اس کا مطلب پروز ٹو بی مسلم، وہ خود کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، 295 لگتا ہے، 298 لگتا ہے۔ اگر وہ اس چیز کو یہ کہے کہ یہ آپ لے لیں، یہ ابھی تقسیم ہو رہی ہے، تو قرآن ایکٹ کا سیکشن 7 لگتا ہے
یہ تمام کے تمام سیکشن کے علاوہ اس میں دہشت گردی کے جرم لگتے ہیں. پاکستان کے اندر پنجاب میں اگر کسی کے آس پاس سے ممنوعہ لٹریچر برآمد ہوتا ہے تو دہشت گردی کے جرائم ہوتے ہیں اور ہزاروں پرچے ہیں جس میں سپریم کورٹ نے سزائیں بحال رکھی ہیں. تو اس پر آپ کہتے ہیں 1932 کا قانون لگتا ہے. 1932 کا قانون تو سپریم کورٹ کا ہی بینچ کہہ رہا ہے کہ 1960 میں حذف ہو چکا ہے. تو پھر میرے پاس تو آپ نے کوئی سیکشن نہیں چھوڑا, تو بات ساری آپ نے ختم کر دی. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ 1932 کا 6 ماہ کا سیکشن لگا دیں, وہ 1960 میں میری پیدائش سے بھی پہلے ختم ہو چکا ہے, تو میں اسی کے اوپر کیا جرم لگاؤں؟ میرے قرآن کو وہ کرتا پھر رہا. یہ کیا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ پرانے پاک لے لیں, نئے دے دیں, نئے لے لیں اور پرانے ہمیں دے دیے. پورے پاکستان میں تقسیم ہوئی ہیں یہ کتابیں, وہاں اجماع میں تقسیم ہو رہی ہیں, اس کو رپورٹ کیا گیا. اس کے بعد کہا گیا کہ یہ قادیانی اقلیت ہے. آئین کا دفعہ 260 سب آرٹیکل 3 اس کا 20 جز, وہاں پہ قادیانیوں کو اقلیت نہیں میرے بزرگوں نے تسلیم کیا. بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے بزرگوں نے اس میں. ان کو تو گروہ کہا گیا, قادیانی گروہ. امتناعی قادیانیت آرڈیننس, اس میں مذہب تسلیم نہیں کیا گیا, قادیانی گروہ کہا گیا. قادیانیت کے بارے میں یہی 2 قوانین ہیں پاکستان کے اندر. اقلیت کی ایک سیٹوں کا 160 کے بارے میں ہے, وہاں پہ اقلیت لکھ دیا گیا, غیر مسلم لکھ دیا گیا. غیر مسلم ہے, غیر مسلم تو ملحد بھی ہے. ملحد کا کون سا مذہب ہے؟ غیر مسلم جو ہے گستاخ بھی ہے. کل گستاخ کہیں سارے اکٹھے ہو کے ہمارا بھی ایک مذہب ہے, تو ان کو آزادی دے دیں گے ہم گستاخی کرنے کی. تو جب یہ مذہب ہے نہیں, پہلے ریاست کے ساتھ مل کر یہ اپنا مذہب طے کر لیں, اس کے بعد اپنے کوئی اصول و فروع یاد کر لیں, اپنے کوئی شاعر بنا لیں, ان شاعروں کی اجازت دیتے ہیں. لیکن وہ شاعر بھی بڑی وضاحت کے ساتھ, آپ میرے بڑے ہیں, 10 مرتبہ گزارش ہے کہ یہ موقف رکھا جائے کہ ان کے جو بھی شاعر ہوں گے وہ 295 295 توہین قرآن, توہین رسالت, امتناع قادیانیت آرڈیننس, ان سے کنٹراڈکٹ نہیں ہوں گے. یہ پرویل کریں گے. اس کے علاوہ جو یہ شاعر بنانا چاہتے ہیں بیٹھ کے ریاست سے ڈیسائیڈ کر لیں, اس کے بعد کوئی عدالت دینا چاہتی ہے تو دے دیں. گروہ کیا ہے؟ آئین اور قانون تو ان کو جعل سازوں کا گروہ کہہ رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ان کو رائٹ دینے چاہیے. جعل سازوں کو قانون نے ایک ہی رائٹ دیا ہے, وہ پرچے کا ہے, اس کے اوپر FIR ہوگی, وہ قانون فیس کرے گا اور عدالت جائے گا. اسی کے ساتھ اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو, معذرت چاہتا ہوں. مطالبات جو جلندری صاحب نے کیے بڑے اہم, بالکل جو عدالت آئین اور قانون کی وفادار نہ ہو اس جج کے خلاف ریفرنس دائر ہونا چاہیے. وہ ان تمام ججز کے خلاف ریفرنس دائر کریں گے. ہمارا آئینی, قانونی اور اخلاقی حق ہے. ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کا قرض ہے, تو اس کو ادا کیا جائے, ریفرنس دائر کیا جائے. انہیں کہا جائے از خود ریفرنس لے, سپریم کورٹ از خود نوٹس لے. صدارتی ریفرنس اگر بھٹو کیس میں جا سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس ختم نبوت کے کیس میں بھی جانا چاہیے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ یہ میڈیا کا لگے ہوئے ہیں اور ساری کارروائی انشاءاللہ باہر آؤٹ ہو جائے گی. انشاءاللہ آخر میں ہم یہ بریفنگ میڈیا کو بھرپور طریقے سے ہمارے قید محترم انشاءاللہ دیں گے. اب میں درخواست کروں گا تنظیم المدارس العربیہ کے اسلام آباد کے صدر جناب پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب سے کہ وہ اس پر گفتگو فرمائیں. میرے خیال میں ہے نہیں, چلیں گے. جی ماشاءاللہ. جی میں درخواست کروں گا کہ حضرت مولانا حافظ مقصود احمد صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہ العالیہ, امیر عالمی مجلس حفظ ختم النبوت حضرت مولانا پیر محمد ناصر الدین خان خاکوانی دامت برکاتہ العالیہ, علماء زعماء کرام. آج کی یہ عظیم الشان آل پارٹیز قانون تحفظ ناموس رسالت کانفرنس پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں علماء و زعماء
जमात दीनिया की कुर्बानियों की अमीन और पाकिस्तान के मुस्तकबिल में तहफ़्फ़ुज़ असासियात दीन की ज़ामिन है। आज की कॉन्फ्रेंस का उन्वान सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का 6 फरवरी और 24 जुलाई 2024 का मुबारक सानी मरहूम के केस का फैसला ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान में इस्लाम के खिलाफ सलीबी सहयूनी साजिशों के तसलसल का तदारुक भी है। अंदरून पाकिस्तान इल्हाद और इर्तिदाद के खुफिया मंसूबों के पीछे गद्दारान वतन और मिल्लत फरोशों के ज़ाती मफादात पर कारी ज़रब लगाकर उनके मनहूस और स्याह चेहरों को कौम के सामने नुमाया करना भी है, ताकि आइंदा किसी बदबख्त को डॉलरों और मगरबी ममालिक की नेशनलिटी की खातिर दीन का सौदा करने की जरूरत न हो सके। मशहूर ज़माना मुबारक सानी केस की रिव्यू हर 2 प्रोसीडिंग में मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान और वफाकुल मदारिस असलफिया की तरफ से केस की पैरवी का मुझे मौका मिला। मैंने महसूस किया, नंबर 1, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का अंदाज और तर्ज तखातब उनके मनसब के शयान निशान न था। नंबर 2, उन्होंने खुद दस्तिदारों को रहनुमाई के लिए पैगाम भेजा। पाकिस्तान के बड़े उलमा मुफ्तियान इकराम और अक्सर बड़े दीनी मदारस और तंजीमात वफाकुल मदारस के सरबराहान ने बड़ी जाफशानी से और मुदल्लल मुबरहन अंदाज में अपनी आरा पेश की, मगर 24 जुलाई के फैसले में चीफ जस्टिस साहब ने इनके दलाइल और तजावीज़ और आरा को यकसन नजरअंदाज किया। नंबर 3, मुफ्तियान इकराम ने 6 फरवरी के फैसले की जिन शिकों को वापस लेने का मुतालबा किया, उनको वापस न लिया गया। नंबर 4, आईन पाकिस्तान और किताब और सुन्नत की वाज़ेह तालीमात से रूबरदानी करते हुए चीफ जस्टिस साहब ने कादियानियों को अंदरून खाना तबलीग की इजाजत देकर अकीदा खत्म नबूवत की अज़मत के मुनाफी फैसला किया, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन फैसला है। मैं इस कॉन्फ्रेंस में कायदीन मिल्लत के रूबरू ये तजावीज़ पेश करना चाहूँगा। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी और 24 जुलाई 2024 के फैसलों के गैर आईनी और गैर शरई होने पर एक मुश्तरका फतवा तैयार किया जाए, जिस पर उलमा व मुफ्तियान कराम में से कम 1000 उलमा के दस्तखत करवाए जाए।